بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں واجبات نماز، لیکن اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے شرائط اور فرائض کا ذکر کیا تھا۔ نماز کے شرائط اور فرائض کے درمیان فرق یہ ہے کہ نماز کے شرائط ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن چیزوں کا نماز سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے، اور نماز کے فرائض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا نماز میں پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا کیا ہیں بالتفصیل ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کی ہیں۔ ان شرائط اور فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے گی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو بطور ویڈیو نہ دیکھیں بلکہ سیکھنے کی نیت سے اور عمل کی نیت سے سنیں، اور دوسروں کو اس لیے شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو نماز کے واجبات 14 ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 سورت کا ملانا، نمبر 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا۔ قرأت کرنا اس کے اندر جو ہے پورا قرآن کریم ہے، کہیں سے بھی آدمی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، قرأت ہو گئی، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ الگ سے واجب ہے۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 7 پہلا قاعدہ کرنا۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں پہلا قاعدہ جو ہے واجب ہے، دوسرا قاعدہ فرض ہے۔ نمبر 8 دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لفظ سے نماز کو مکمل کرنا۔ نمبر 10 ظہر اور عصر میں قرأت آہستہ کرنا۔ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں ان کا 2 طرح کی نماز ہوتی ہے، سری اور جہری۔ سری ان نمازوں کو کہتے ہیں جن میں قرأت آہستہ کی جاتی ہے، جیسے ظہر اور عصر ہے تو ان نمازوں کو سری نماز کہتے ہیں۔ نمبر 12 امام کو ظہر اور عصر کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت بلند آواز سے کرنا۔ ان نمازوں کو جہری نماز کہتے ہیں، جیسے فجر، مغرب اور عشاء۔ ان نمازوں میں قرأت زور سے کی جاتی ہے، امام صاحب زور سے قرأت کرتے ہیں، اس لیے ان نمازوں کو جہری نماز کہتے ہیں۔ نمبر 12 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، یعنی ایک رکن کو ادا کرنے کے بعد دوسرے رکن میں جانے کے لیے اتنا ٹھہرنا کہ ہمارے تمام اعضاء درست ہو جائیں، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، ایک سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، رکوع کیا، رکوع کے بعد فوراً سجدے میں چلے گئے، تو نہیں، بلکہ آہستہ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ان ارکان کو۔ نمبر 13 وتر کی تیسری رکعت میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا۔ تکبیرات جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جس کو سب سے پہلی مرتبہ جب مصلی یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد تکبیر انتقالات، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کا لفظ جو ہم کہتے ہیں اس کو تکبیرات انتقالات کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 یعنی وتر کے اندر اللہ اکبر کہنا دعائے قنوت سے پہلے، یہ بھی واجب ہے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر جو ہے دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیر کہنا۔ عیدین کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو، ان میں 6 زائد تکبیر ہے۔ تو یہ 14 چیزیں واجبات نماز کہلاتی ہیں۔ ان 14 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر غلطی سے یا بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اخیر میں، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو اخیر میں جب ہمیں یہ یاد آ جائے کہ ان 14 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی ہے
تو اخیر میں سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھ کر کے ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دو سجدے کرنے ہیں، دو سجدوں کے بعد پھر اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سجدہ سہو سے ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے ان 14 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑتا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی جان بوجھ کر چھوڑنے پر۔ لیکن اگر غلطی سے یا بھولے سے رہ جائے تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ سجدہ سہو سے نماز ہماری درست ہو جائے گی۔